إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر عموماً، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کو انشاءاللہ آج کے خطبے میں عنوان بنا کر عید الاضحیٰ کے یہ قربانی کے احکام اور مسائل، اس کے آداب آپ حضرات کے انشاءاللہ سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے رب العزت سے جتنی باتیں میں عرض کروں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر عمل پیرا کرے، ساتھ ہی آپ حضرات کو. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان کی ہے، اس سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا. جو قرآن کا ترجمہ اور مطلب دیکھ کر اگر پڑھتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کے لیے مشروع قرار دیا تھا. ہمارے اس دین کا بھی، ہماری شریعت کا بھی کیا ہے؟ قربانی ایک حصہ ہے. آیت کیا بتاتی ہے؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. ہر امت کو ہم نے قربانی کا طریقہ کار بتلایا تھا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جو چوپائے، جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، دیے تھے، اس پر وہ اللہ کا نام لے لیں. کیا مطلب؟ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں وہ کیا کریں؟ قربان کریں. لیکن آگے اصل سبق ہے اس آیت کے اندر قربانی کا. وہ کون سا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کیا مطلب ہے اس کا؟ قربانی بھی مجھ کو اور آپ کو ایک سبق دیتی ہے. وہ سبق ہے توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا. جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں نا، وہ سارے کے سارے کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے اور اس کے اندر بھی توحید پوشیدہ ہے. اس لیے صاف طور پر کیا کہا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اب قربان بھی کرنا ہے صرف ایک
اللہ وحدہ لا شریک لہ فإلہکم الہ واحد۔ آگے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فلہ اسلموا، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی فرما برداری میں آ جاؤ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے تابع بننا ہے، اس کے فرما بردار بننا ہے، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے اس کے علاوہ کے لیے نہیں، یا اس کی عبادت میں کسی اور کو ملانا نہیں ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے لوگوں کے لیے جو عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت دے دو۔ کس بات کی بشارت؟ کس بات کی بشارت؟ جس کو میں اور آپ چاہتے ہیں وہ ہے جنت کی بشارت۔ وبشر المخبتین، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قربان کی مشروعیت، قربانی کی مشروعیت کے تعلق سے کہا۔ لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو ایسے بیان کیا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد، سب سے پہلا حکم مجھ پر آپ پر کون سا لاگو ہوتا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اب دیکھو کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ان الصلاۃ کہا، ساتھ میں والزکاۃ کا آیا نہیں؟ صلاۃ زکا، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ تقریباً کئی مقامات پر نماز کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ زکوٰۃ کو۔ اس سے کیا زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے نا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سے 3 مقامات پر یا 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ نے کہا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ آگے کیا کہا؟ وانحر، نحر کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کرو۔ نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو جوڑا، تو اندازہ لگاؤ کتنی اہمیت ہے اس کی، اس حکم کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک پیغام مجھ کو اور آپ کو یہ دے دیا کہ جیسے آپ نماز کے پابند بننا ہے، استعداد ہے، قربانی والا عمل بھی آپ کو کرنا ہے، اس حکم کو بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ کہیں اللہ نے کیا کہا؟ قل، اے نبی کہہ دو، ان صلاتی ونسکی، وہاں پر بھی میری نماز اور کیا ہے؟ میری قربانی۔ پھر آگے کیا کہا؟ ومحیایا ومماتی، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس قربانی کی اہمیت کو بیان کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ ہر سال 2 مینڈے کی آپ کیا کرتے تھے؟ قربانی دیا کرتے، ہر سال۔ ایک سال تو میرا اور آپ کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہوئے، میں نے میرا اور آپ کا کہا، ایسا نہیں ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہوئے، مجھ سے اور آپ سے محبت کرتے ہوئے، مجھ پر آپ پر شفقت کرتے ہوئے کیا کہا پتہ ہے؟ اس جملے پر غور کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک سال میرا اور آپ کا، ساری امت کا درد رکھتے ہوئے ایک جانور تمام امت کی طرف سے قربان کیا، اور کیا کہا؟ اے اللہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، کس کی طرف سے؟ انی، میری طرف سے، عمن لم یضحی من امتی، اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس استعداد نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھو ہم تماموں کی طرف سے اللہ کے رسول وسلم نے ایک جانور قربان کر دیا، اور یہ خصوصیت اللہ کے رسول وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ ہاں یاد رکھ لیجیے، یہ حدیث سنتے ہی آپ لوگ یہ نہ کریں کہ ہم ایک جانور سارے بستی والوں کی طرف سے قربان کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہم کو استعداد دیا ہے، کرنا ہے، اگر کسی کے پاس استعداد نہیں ہے یا مرتے دم تک استعداد نہ ہو پائی، تب بھی اس کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس قربانی کا اہتمام کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر اللہ کے وسلم نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، اہمیت کو دیکھو، کتنے جانور اللہ کے وسلم نے قربان کیے تھے؟ 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ 63 اپنے ہاتھ سے، 37 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے،
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس لیے قربان کیے، اس کے اندر ایک حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ آپ کی عمر کتنی؟ 63 ہی تھی، یعنی اس وقت اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ بس میری زندگی کا یہاں سے اختتام ہے، اتنی ہی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھی ہے۔ سب علمی باتیں ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اللہ کی طرف سے جو مشروع کی گئی ہے مجھ پر آپ پر، اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال بھی اللہ کے وسلم نے اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے۔ ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جانور کیا کرتے تھے؟ قربان کیا کرتے تھے۔ لیکن اب مجھ کو اور آپ کو جاننا یہ ضروری ہے کہ آیا یہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ اتنی باتوں سے تو ایسا لگا کہ یہ تو واجب ہے، باتوں سے تو کیا لگا؟ یہ تو واجب ہے۔ دیکھیے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے۔ یہاں تک کہ میں نے تھوڑے دن پہلے جب اثر میں میرا درس چلتا ہے اس میں نے ایک روایت پیش کی کہ جو لوگ بھی اس قربانی کو واجب قرار دیتے ہیں وہ جو روایت پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، صحیح درجے کی یا حسن درجے کی نہیں ہے۔ الغرض میں نے کہا یہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے، کسی کے نزدیک واجب ہے، کسی کے نزدیک سنت مؤکدہ، لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ وہ کیسے اندازہ لگے گا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے تو ہر سال کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو القدر صحابی ہیں، یہ لوگ بھی ہر سال قربانی دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ اس عمل کو ترک کرتے تھے، اس وجہ سے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ نے مستقل آپ کی کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے، اتباع کی ہے، کبھی بھی کسی عمل میں مخالفت نہیں کی ہے۔ لیکن اس عمل کے تعلق سے ان دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی کسی سال چھوڑتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ واجب ہے، لیکن یہ تو میں نے ان کا عمل بتا دیا، کس کا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کون سا چاند دیکھو؟ ذی الحجہ کا چاند دیکھو تو تم کو کیا کرنا ہے؟ تم میں سے اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہے، جملے پر غور کریں، واجب ہوتا تو ایسا اللہ کے رسول نہ کہتے کہ تم میں سے اگر کسی کی قربانی کا ارادہ ہے تو اپنے ناخن اور بال کو نہ نکالے، صاف حکم دیتے ہاں چاند نظر آتے ہی سب کو قربانی کرنا ہے اور بال اور ناخن نہیں کٹوانے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ عمل سنت مؤکدہ ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ لیکن کچھ اور باتیں انشاءاللہ احکام ہی کے تعلق سے بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے ہمارے بیچ میں غلط فہمیاں ہیں قربانی ہی کے تعلق سے۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے لاگو ہیں اس کو چھوڑتے ہیں اور جو نہیں ہے اس کو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے کام کی چیزیں لکھ کر لایا ہوں تاکہ ہم آئندہ سے اگر غلط کر رہے تھے تو اس چیز کو چھوڑ کر صحیح پر ہم کیا کرنے لگیں؟ عمل کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلی بات، قربانی کا جانور ہم پہلے سے خرید کر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول کیا تھا؟ پہلے سے جانور خریدتے تھے، خوب اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور موٹا تازہ کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن پہلے لاتے ہیں یا اسی دن لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ وقت سے پہلے خریدو؟ جب ہم وقت سے پہلے خریدیں گے تو اس سے ہم کو انسیت ہوگی، محبت ہوگی، اس کی گردن پر چھری چلانا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ آپ دیکھتے ہوں گے اگر کسی کے گھروں کے اندر مرغی یا کوئی ایسا جانور پالتے ہیں اور جب اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس گھر کا بچہ جو ہوتا ہے جس کو اس سے بڑی انسیت ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو یہ دراصل قربانی کیا ہے؟ ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، تمناؤں کو اصل میں ذبح کرنا ہے، ورنہ ایسے لائے جانور ذبح کیے ایسا نہیں ہے۔ لانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، جب اس سے محبت ہو جائے تب جی نہ چاہتے ہوئے اس کو اللہ کے راہ میں کیا کرنا ہے؟ قربان کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے کیا ہے؟ جانور ایسے نہیں لائے کوئی بھی ذبح کر دیے، جانور ایسا ہو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 اگر اس کے اندر قسم کے عیب ہوں گے تو وہ جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کہا کہ اعور، کیا کہتے ہیں اس کو، کانا، جس کی آنکھ خراب ہو، اللہ کے رسول نے ایسے جانور اللہ کے راہ میں قربان کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا، بالکل جائز نہیں ہے۔ جس کا کانا پن ظاہر ہوتا ہو وہ بالکل ذبح نہ کریں۔ دوسرا کون سا ہے؟ پیر سے جو لنگڑا ہو۔ تیسرا کون سا ہے؟ بہت ہی زیادہ دبلا پتلا ہو، اس کے اوپر گوشت ہی نہ ہو، چربی ہی نہ ہو اس کے اندر، اور پھر بیمار قسم کا۔ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں ایسا جانور بالکل نہ خریدیں اور بالکل ذبح نہ کریں۔ لیکن ایک مسئلہ بتاتا چلوں، آپ جانور خرید کر لائے، اچھا خاصا تگڑا بہت خوبصورت تھا، گھر میں لانے کے بعد اگر معمولی سی اس کو خراش آ گئی یا اس کو کچھ موچ آ گئی یا اس کو کچھ تکلیف ہوئی تو وہ جانور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ مارکیٹ میں گئے خریدنے کے لیے اور جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ فلانا جانور ہے لیکن پتہ ہے کہ اس کے اندر عیب ہے اور وہ سامنے والا ہم کو سستے میں دے رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی قیمت 50,000 ہے، 10-15,000 کم دے رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کے تقوی کو دیکھنے والا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ایک سبق اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے میرے اور آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ ایسا ویسا جانور نہیں ذبح کرنا ہے، جانور کیسا؟ اچھا خاصا ہو۔ اس لیے صحابہ کا معمول، اللہ کے رسول کا معمول پہلے سے اچھا ہی لاتے تھے اور اس کو خوب کھلا پلا کر اچھا تازہ موٹا کرتے تھے۔ اچھا ایک اور بات، یہ جانور کیسا ذبح کرنا چاہیے؟ لا تذبحوا الا مسنہ کہا۔ جانور کون سا ذبح کرنا چاہیے؟ مسنہ، دتا ہوا جانور۔ کیا مطلب ہے؟ جس کے دودھ کے دانت جھڑ گئے ہوں۔ تو اس میں قسمیں ہیں، 4 قسم کے جانوروں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ کون کون سے جانور ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری اور بھیڑ ہے۔ بھیڑ کا مطلب دمبا جو بال والے ہوتے ہیں، بس یہ 4 ہی قسم کے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہو بھینس کا، وہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے دوستو، وہ تو مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی جنس ہے، تو اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بہتر کیا ہے؟ جس کا اللہ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول کی احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کو ہی فالو کریں، جو اللہ نے کہا ہے اس کو کریں، جو نبی نے کر کے بتائے وہ کریں، اس سے ہٹ کر پھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں عقیقے میں ہم گائے ذبح کر سکتے ہیں کیا؟ کتنے کی طرف سے؟ ارے جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر بچہ ہے تو 2 بکرے اور بچی ہے تو 1 بکرا، تو پھر گائے میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہمارے اویلیبل نہیں ہیں؟ دنیا بھر کے بکرے اور منڈیاں ہیں، پھر بھی ہم ادھر ادھر پھر تاک جھانک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیز ہے جس میں اجر زیادہ ہے، جو افضل ہے، اس کو چھوڑ کر پھر آگے جانے کی مجھ کو اور آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا تذبحوا الا مسنہ۔ کیسا جانور؟ مسنہ۔ تو میں بتاتا چلوں آپ کو، بکری ہے اور بکرا ہے تو 1 سال گزر جانا چاہیے۔ مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دودھ کے دانت جھڑ کر نئے دانت آنا شروع ہو رہے ہوں۔ 1 سال سے کم کا بکرا نہیں، 2 سال سے کم کی گائے نہیں، اور 5 سال سے کم کی اونٹ نہیں۔ جزعے کی اجازت ہے بھیڑ کے اندر، یعنی 1 سال کا مطلب 8 9 6 مہینے گزر جانے کے بعد سال کے اندر کا اجازت ہے۔ وہ بھی کب؟ جب آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بکرے نہ ملتے ہوں تب جا کر اس کی اجازت ہے، ورنہ ہم کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مسنہ ہی، یعنی چھوٹے سے جانور جس کے اوپر ظلم ہوتا ہو ایسے جانور ذبح کرنے سے اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے اور بہت ہی مشہور مسئلہ ہے، اور ہمارے یہاں رائج ہے یہ مسئلہ۔ کیا کرتے ہیں؟ 1 گائے خرید کر لاتے ہیں، اس کے اندر 7 نام لکھتے ہیں، گڑھے میں ڈالتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ چلتا ہے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہے۔ تو بتاتا چلوں، 1 بکرا 1 بکری ساری فیملی کی طرف سے، 1 بکرا آپ ذبح، اس میں 1 نام نہیں ہے، 1 فیملی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب اپنے اپنے گھروں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے؟ 1 بکرا 1 بکری کیا کرتے تھے؟ قربان کرتے تھے۔
اور کہتے ہیں اس وقت ایک ایک فیملی کے اندر 10 15 بھی لوگ رہتے تھے، 20 25 بھی لوگ. کہنے کا مطلب اگر کسی فیملی کے اندر 100 آدمی کیوں نہ ہو، اب اس میں وہ بھائی بہنیں بچے اگر سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ہی چولہے پر ایک ہی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، تب جا کر ایک بکرا ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے بالکل جائز ہے اس کی قربانی، یاد رکھ لیجئے. پھر دوسرا بکرا لانے کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات گائے اور اونٹ، اس میں 7 حصے ہیں، 7 لوگ نہیں ہیں. اگر آپ ایک گائے لے کر آئے تو 7 فیملی آ جائے گی. ہاں 7 بھائی الگ الگ رہتے ہیں، 7 کا اس میں 7 فیملی آ جائیں گی. 7 آدمی اور 7 افراد کی طرف سے نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں وائرل ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کو واضح کر دیا. دوسری چیز قربانی ہی کے تعلق سے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے کیا قربانی دینا جائز ہے؟ یہ بھی مختلف مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں باقاعدہ دے سکتے ہیں، بعض بالکل منع کرتے ہیں علماء کہ بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ کے چچا اور نہ جانے کتنے رشتہ داروں کا انتقال ہوا تھا، کبھی بھی اللہ کے رسول نے ان کی طرف سے قربانی، خاص قربانی نہیں دی. جیسے ہمارے یہاں ایک جانور لاتے ہیں اور وہ مرحوم کے نام، فلانے کے نام جن کا انتقال ہوا ہے، بالکل نہیں. اگر آپ ایسا کرتے بھی ہو، اس کا گوشت سارا کا سارا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صدقہ کرنا پڑے گا. رہی بات یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، میت کی طرف سے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا عمل نہیں کیا ہے. اگر آپ اتنا ہی چاہتے ہو کہ میت کی طرف سے قربانی دینا، جو جانور آپ ذبح کرتے ہو اس جانور کے اندر آپ اس کو شامل کر لو. اصل معاملہ نیت کا ہے. اگر آپ کے گھر کے افراد میں سے کسی کا انتقال ہوا ہے، امی ہو، ابا ہوں، بڑے بھائی ہوں، آپ ان کو اپنی قربانی میں شامل کر لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے میت کی طرف سے، صدقہ کرو، خوب صدقہ کرو. صدقے کی اجازت ہے. اب صدقہ خالی جانور ہی کی شکل میں نہیں، ان کی طرف سے آپ پیسہ دے دو، کپڑے دے دو، غریبوں کو کچھ بھی دے دو اللہ کے راہ میں، میت کی طرف سے اس کا اجر ان کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا. اچھا ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ قربانی کا وقت، افضل دن کون سا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے. نماز سے پہلے اگر کوئی قربانی کرے گا اس کی قربانی نہیں ہے، وہ عام جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے وہ معاملہ ہو جائے گا. نماز کے بعد قربانی کرنا ہے. اللہ کے کے زمانے میں ہوا، ایک صحابی نے یا کسی ایک آدمی نے نماز سے پہلے اس لیے قربانی دی تاکہ وقت ناکافی ہوتا ہے، دور دور تک لوگوں کو پہنچانا ہے. اللہ کے نے کہا کہ یہ تمہاری قربانی نہیں ہے، یہ عام سا معاملہ ہے، تم کو ایک اور جانور لا کر ذبح کرنا ہے. اچھا بہتر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ سارے دنوں کے اندر 360 65 جتنے بھی آپ کو ہو، اب گنتے نہیں بیٹھنا ہے، سال کے اندر جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں افضل دن کون سا ہے؟ افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں سب سے افضل کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن، اور اسی دن اگر عید آ جاتی ہے تو 2 فضیلتیں ہیں. لیکن اگر جمعہ الگ ہے جیسے آج، اور 3 دن کے بعد پھر عید آئے گی، 2 دن کے بعد، کون سے؟ یوم الاثنین کو، پیر کے دن. اگر ان 2 دنوں کو ٹیلی کرو گے آپ تو فضیلت والا دن کون سا ہوگا؟ قربانی والا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے افضل وہ دن ہے، لہٰذا آپ قربانی پہلے دن کرو. ثم یوم القر کا لفظ آتا ہے پھر دوسرا. تو بہتر کیا ہے؟ افضل قربانی کون سی ہے؟ پہلے دن کی ہے. یہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. کتنے دن ہیں قربانی کے؟ کتنے دن ہیں؟ 10ویں تاریخ اور پھر ایام تشریق کے 3 دن، یعنی کہ 4 دن ہیں. یاد رکھ لیجئے 10 11 12 اور 13 کی شام تک، مغرب سے پہلے پہلے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ قربانی والا عمل کرنا ہے. ایک اور مسئلہ ہے، وہ کون سا ہے؟ گوشت کی تقسیم کے تعلق سے. ہاں اس کے اندر بھی ہم بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پس و پیش میں ہیں اور کنفیوژن میں ہیں. عام طور پر یہ مسئلہ آتا ہے، کیا حضرت تین حصے کرنا ضروری ہے؟ سوال کرتے ہیں نا کہ قربانی جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں 3 حصے کرنا ضروری ہے. دیکھیے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے کر لیا کوئی بات نہیں، ایکول نہیں کرنا ہے.
इक्वल मतलब लेवल। 100 किलो का जानवर आपने ज़ुबह किया, 33 किलो पॉइंट 3, 33 किलो पॉइंट 3, 33 किलो, इस तरह। और फिर ऐसा मसला कि अगर जो गुरबा के लिए हम हिस्सा बनाकर रखें, वहाँ की बोटी यहाँ आ गई तो ये पूरा सारा गोश्त हमारा ख़राब हो गया, ऐसा अक़ीदा सब नहीं रखना चाहिए, इक्वल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा ऐसा हुआ कि हालात ख़राब हो गए थे, तो अल्लाह के रसूल ने जानवर ज़ुबह करने के बाद ज़ख़ीरा करने से मना किया। क्या कहा? इस साल लोगों को ज़रूरत है, लिहाजा खूब गुरबा में तक़सीम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने लिए कम, अपने रिश्तेदारों के लिए कम, गुरबा में उस साल क्या किया? ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम किया। जब दूसरा साल आया, सवाल आया अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल इस साल भी ऐसे ही करना है क्या, खाली गुरबा को देना है? कहा नहीं नहीं, कुरान ने क्या कहा? फ़कुलू मिन्हा वअत्इमुल क़ानिअ वल मुअ्तर। क्या? आप खाओ, क्या करो? आप खाओ, औरों को भी खिलाओ, गुरबा को भी खिलाओ, मजबूर को भी खिलाओ, गरीबों को भी खिलाओ, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको खिलाओ। अभी एक बात बता दूं, हदीस के अंदर ये भी है कि खाओ और ज़ख़ीरा करो भी है। आजकल अगर हालात पर हम निगाह दौड़ाएं, 350-400 रुपये किलो है। अगर हमने अपने घर में जानवर ज़ुबह किया तो अपने लिए हम ज़्यादा रख सकते हैं, बस समझ में आई? फ्रिज में आप रखें जमा करके, अब 400-400 रुपये ख़रीद कर खाने में परेशानी है, वैसे भी क़ुरबानी का तबर्रुक का गोश्त है, रख कर ज़ख़ीरा बना कर खाओ, या सुखा कर आप साल भर खाते रहो, लोगों को गुरबा को कम दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा है, खूब आप पैसे वाले हो, आप ख़रीद सकते हो, डेली 400-400 का ख़रीद सकते हो, थोड़ा सा आप खाओ, उठाकर पूरा सारे गांव वालों को तकसीम कर दो, कोई बात नहीं। ऐसे भी हैं, हमारे खुद बस्ती में हैं, ऐसे 10-10, 15 जानवर लाते हैं, ज़ुबह करते हैं, पूरे गांव वालों को रक्षा पर डालकर तकसीम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करो ऐसा, कोई बात नहीं, अल्लाह ने नवाजा है। ये मसला ऐसा नहीं है कि तकसीम के अंदर बराबर लेवल ही होना चाहिए और 3 हिस्सा ही होना चाहिए। गुरबा है आपकी बस्ती में, गुरबा दे दो। अगर गुरबा ही नहीं है तो अरब के अंदर गुरबा ही नहीं पाए जाते हैं, क्या करें? पाए नहीं जाते का मतलब ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसे हैं बाहर के अगर दुनिया भर के बसे हुए हैं, लेकिन वो पेशावर है, ऐसा नहीं है। वाकई जो मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनको ज़रूरत है उनको दें। बाद दफ़ा ऐसा होता है हम गुरबा सारे 200 लोगों ने जो गांव में कुर्बानी की है, सबकी पोटलियाँ किसको जाती है? गुरबा को जाती है, और जो हकदार होता है, रिश्तेदार होता है, उसको ही मिलता नहीं है। अब उसके पास रखने की जगह नहीं होती, उतना सारा उसके यहाँ पहुँच जाता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसकी तकसीम कर सकते हो। एक और मसला है, वो कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिमों को दे सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इजाज़त इस्लाम के अंदर दे दीजिए। इससे हो सकता है हमको दावत देने में इस्लाम की आसानी हो। इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसका सबब क्या है, क्यों हम जानवर ज़ुबह करते हैं, ये चीज़ भी उनके सामने रखें, ताकि इस्लाम कहते हैं उनका दिल क्या हो जाए? मोम हो जाए, और वो इस्लाम की तरफ आने वाले हो जाएं। एक और मसला है, वो कौन सा है? अब वक्त नाकाफ़ी है, इसलिए ज़रा मैं अपनी रफ्तार बढ़ा रहा हूँ। हामिला जानवर के ताल्लुक़ से जानबूझकर ज़ुबह न करें, लेकिन हामिला जानवर की कुर्बानी की इजाज़त है। अगर आपने जानवर ज़ुबह किया और वो हामिला था, पेट से बच्चा निकला, तो उसको अलग से ज़ुबह करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ का ज़ुबह ही उसका ज़ुबह होता है, उसको हम खा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मसला आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो इसको खा लो, नहीं तो आप उसको छोड़ दो। आप फेंक भी सकते हो, चाहे तो उसको खा भी सकते हो, अलग से उसको ज़ुबह करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर हामिला जानवर है उसकी कुर्बानी की इजाज़त है। कुछ आदाब बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहले इखलास, इसको हमको मुक़द्दम रखना है आदाब में से। क्या मतलब? हमारा मामला क्या होता है? 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का जानवर ख़रीद कर लाते हैं, बड़ा सा फूलों का हार गले में डालकर पूरी बस्ती में घुमाते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया है, खूब फ़ोटो निकाल करके वायरल, हे फलाने यहाँ आपको पता है इतना बड़ा ऊँट लाए हैं, इतना बड़ा जानवर है, ये तगड़ा है, 1000 किलो का है, सुना 1500 किलो का है। क्या है ये? मैंने आयत पहले ही आपके सामने पेश की ना, लन यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। नामो नमूद दिखावा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। हाँ, कोई भी इबादत करना है खालिस होकर दीन के लिए। अगर ज़रा भी रिया आ गई, नामो नमूद आ गया, दिखावा,
سمجھو گیا. 1500 کہاں جائے گا یہ آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا. اور اگر 15-20 کلو کا بھی قربان کیا ہے اس پر کیا ملے گا؟ آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا. یہاں پتہ نہیں چلتا. تو لہٰذا اخلاص کو مقدم رکھنا ہے. یاد رکھ لیجئے یہ سب دکھاوا اکھاوا اگر کر رہے تھے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے سب چیزوں سے ہم باز آ جائیں، بچیں. دوسرا ادب، جانور کو ذبح کرنا ہے تو کیسے؟ بسم اللہ. بسم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر. اور ایک بات، ایک اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہم تقبل عنی وعن اہلی بیتی. اگر کسی اور کا جانور ذبح کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا نام لینا ہے، اللہم تقبل عن فلاں وعن اہلی بیتی ہی، اور اس کے گھر والوں کی طرف سے اللہ. پہلے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر. کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ جانور کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کا کھانا. جان بوجھ کر اگر کوئی بسم اللہ چھوڑ دے گا بالکل جائز نہیں. بھول گیا الگ بات. اسلام کے اندر ہمیشہ یاد رکھ لیجیے دو چیزیں، ایک زور زبردستی، دوسرے بھولنے سے. اگر انسان بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیز معاف کرتے ہیں. یا کسی کے گلے کے اوپر چھری رکھ کر کے نہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اگر پڑھو گے تو مار دیے جاؤ گے، تو اگر اس نے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں. زور زبردستی اور بھول یہ اسلام کے اندر معاف ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. لیکن کہنے کا مطلب بسم اللہ کہہ کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ جانور ذبح کرنا ہے. ایک اور ادب کا ہم کو خیال رکھنا ہے، وہ کون سا ہے؟ چھری تیز کرنا ہے، جانور کو تکلیف نہ ہو. دیکھیے اسلام کس قدر لوگوں کے اوپر نرم ہونے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے تعلق سے بھی مجھ کو اور آپ کو کتنی پیاری تعلیم دیتا ہے. جانور کو اگر ایسے آلے سے میں اور آپ ذبح کریں گے جس میں دھار نہ ہو، بڑی تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے دھاردار آلہ ہونا چاہیے، چاہے وہ چھری ہو، نیزہ ہو، کچھ بھی ہو، کہ ایک دفعہ مارتے ہی اس کی جان نکل جانی چاہیے. چھری کو تیز کرنا ہے. ایک اور ادب یہ بتایا گیا، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینس دیا ہے. تو لہٰذا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، سائیڈ میں باندھ دیں. اس کو پتہ نہ چلے کہ میرا یہ ساتھی کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے. تو اس کا مجھ کو آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. اور ایک بات، ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہ آخری بات جو ابھی ہمارے ساتھی نے ہم کو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اپنے ملک کے حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. یہاں پر ہماری اپنی نہیں غیروں کی حکومت ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے. تکلیف نہ ہو، ہمارے عمل سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو یا اس کو غصہ نہ آئے جس کی وجہ سے حالات بننے کے بجائے بگڑ جائیں. یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پاکی آدھا ایمان ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے باقیات، اس کی غلاظتیں ادھر ادھر جا کر کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ہے، یاد رکھ لیجئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. آپ کو اپنے آپ کو بھی پاک رکھنا ہے اور غلاظت سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دور رکھنا ہے. لہٰذا جانور ذبح کریں اور جو اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں، غلاظتیں، آپ اپنے آنگن کے اندر چھوٹا سا گڑھا کر کے وہیں پر آپ دفنا دیں. یا اگر آپ کو جو ہدایات دی جاتی ہے بٹکل کے ذمہ داروں کی طرف سے کہ اس کے باقیات کے ساتھ کرنا کیا ہے، کیا وہ لینے کے لیے آئیں گے تو آپ کو ادھر ادھر پھینکنا نہیں ہے. جو وہ چیزیں بتاتے ہیں اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ قدم اٹھانا ہے. کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے حالات بننے کے بجائے بگڑ جائیں. ہماری عید لوگوں کے لیے امن کا پیغام دیتی ہے، اوروں کی عیدوں کی طرح نہیں. ہماری عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، امن ہے اس کے اندر. اغیار کی عیدیں کیا ہیں؟ اس کے اندر جانی مالی نہ جانے کیا کیا نقصان ہوتا ہے. میں نام نہیں لیتا، ایسے ایسے ان کے تہوار ہیں جس میں آتش بازی ہوتی ہے، اور آتش بازی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کی اپنی جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی مال کا بھی نقصان. بڑی بڑی مارکیٹیں ایک جھٹکے میں جل جاتی ہیں. تو ہماری عید ایسی نہیں ہے کہ ہماری عید سے لوگوں کو نقصان ہو، بلکہ ہم کیا کریں؟ امن کا پیغام دیں. ایک بات اپنی بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہ بھی مجھے کہا گیا تھا، وہ یہ ہے، آج کون سا دن ہے؟ 7 تاریخ. کل کتنی تاریخ ہے؟ 8 تاریخ. پرسوں کتنی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ ہے.
اور اس تاریخ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ ہاں، جیسے میں نے کہا نا سارے سال کے 360 دنوں کے اندر اعظم بڑا فضیلت والا دن، قربانی والا دن 10 تاریخ ہے، ایسے ہی یہ 9واں جو دن ہے نا بڑی اہمیت والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، رمضان کے اندر بھی اتنے لوگوں کی گردنیں آزاد نہیں کی جاتی، رمضان میں ہر رات کی جاتی ہے، لیکن یہ دن کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو اگر بات ہماری سمجھ میں آنی چاہیے وہ چیز ہم دیکھتے ہیں، یوم عرفہ کے دن لوگ کہاں جمع رہتے ہیں؟ عرفات کے میدان میں، وہاں پر ہی تقریباً کتنے 20 سے 25 لاکھ رہتے ہیں، اور وہ خالص اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تو کیا کرے گا؟ بخشش کرے گا کہ نہیں، وہ تو جہنم سے آزاد ہیں، لیکن اس دن ان دنوں کی اہمیت کو سامنے رکھتے بہت سارے اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے اندر جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے، پھر کسی دن کے اندر اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا۔ اور ایک بات وہ یہ ہے، حاجیوں کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے اس دن افطار ہے، کھاتے پیتے رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، احتسبو، میں خیال کرتا ہوں، علی اللہ، اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں، ان یکفر السنہ التی قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال کی اور پچھلے 1 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ جب تک انسان اللہ کے سامنے رو دو کر معافی تلافی نہیں کرائے گا، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر نادم ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا نہیں، اس کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ لیکن صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اس طرح کے ایام اور اس طرح کے اوقات لا کر بہانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو دھوتا رہتا ہے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے، جتنی باتیں ہم عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں میرے اور آپ کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف بٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں مجھ کو اور آپ کو متبع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بھی میں اور آپ عمل کریں خالص اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں، ایسے اعمال سے اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی، نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، کاہلی، سستی میرے اور آپ کے اندر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، جب تک زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.